جلسے کی شریک معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت سے ہم سبوں کو ایک موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہو کر دین اور دینی امور سے متعلق کچھ باتیں کہیں اور سنیں اور اپنی سوچ و فکر، اپنی صلاحیت اور اپنی قوت کے اندر ایک طاقت اور ایک روشنی عطا کرے جو ہمارے لیے عمل کی راہ آسان کرے۔ محترم حضرات، آپ جس پروگرام میں شریک ہیں اور یہ پروگرام جس عنوان سے آج یہاں منعقد کیا گیا ہے، اس کا عنوان بینر پر آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری کانفرنس۔ یہ عنوان وقت کی اہم ضرورت اور حالات اور موقع کی مناسبت سے ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف ہمارے قدموں کا بڑھنا اور ہماری سوچ و فکر کے اندر ارادوں کا پیدا ہونا ایک لازمی اور ضروری امر ہے، جو ہمیں اور آپ کو اس بات کے لیے متنبہ اور بیدار کرتا ہے کہ ہم اور آپ جس ماحول، جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور ہمارا رہن سہن جس معاشرے کے اندر ہے، اس معاشرے کے تعلق سے ہماری معلومات اور ہماری واقفیت کیسی ہے اور کتنی ہے، ان باتوں کا جاننا اور سمجھنا ہم سبوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسانوں کے اندر یہ بات اور یہ مزاج پیدا کر رکھی ہے کہ انسان دنیا میں آتا اکیلا ہے، دنیا سے جاتا اکیلا ہے۔ دنیا کے اندر آنے میں کوئی اس کا ساتھی، ہمراہی، کوئی شریک، کوئی دوست اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اس دنیا سے جانے کے معاملے میں بھی وہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ دنیا سے رخصت، دنیا سے واپسی اور دنیا سے انتقال اکیلا ہی کرتا ہے۔ لیکن آنے اور جانے کے علاوہ درمیان میں انسانوں کا جو رہن سہن ہے اور انسانوں کا جو زندگی گزرتی ہے، وہاں وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک معاشرے کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے ساتھ اور ایک سماج کے اندر اس کا رہنا ہوتا ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کا وقت جو ہے وہاں بیتتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ بات بھی فطری طور پر داخل کر رکھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر کہیں بھی اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر وہ رہنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سماج کے بیچ، لوگوں کے درمیان، اپنوں کے ساتھ، سوسائٹی کے نظام کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے، وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ایک سماجی زندگی گزارنے کی خواہش اور تمنا ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم نفسیات کے ماہرین اور
انسانی مزاج اور انسانی طبیعت کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کرنے والے لوگوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سماجی مخلوق ہے. انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور سماج کے ساتھ اس کا رشتہ اور اس کا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اس بات کی واقفیت اور اس کا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے. معاشرہ اور سماج یہ انسانوں کے جمع ہونے سے بنتا ہے. ہمارا جس معاشرے اور جس سماج کے اندر ہوتے ہیں، یہ سماج کہاں سے آتا ہے، یہ سوسائٹی کہاں سے بنتی ہے، یہ معاشرہ کہاں سے تشکیل پاتا ہے. یہ معاشرہ، یہ سماج کہیں باہر سے، کہیں دوسری جگہ سے آیا ہوا کوئی ماحول یا مزاج کی چیز نہیں ہے، بلکہ لوگ جہاں جن کی زندگی گزارنے کا طریقہ، جن کے رہن سہن کا انداز اور جن کے زندگی گزارنے کے انداز جو یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی طرز و انداز کے افراد اور لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے اور معاشرے کا اور سوسائٹی کا وجود ہوتا ہے. جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے اور یہ معاشرہ ہم اور آپ کے ملنے سے بنتا ہے. ہم اور آپ جب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جب ایک فرد دوسرے فرد سے ملتا ہے، ایک گھر دوسرے گھر سے ملتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتا ہے، اور اس سے جو مجموعہ سامنے آتا ہے، جو مجموعہ بنتا ہے، ایسے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. اور ہر زمانے کے اندر معاشرے کو اس بات کی ضرورت اور اس بات کا احساس رہا ہے کہ اس کے اندر سدھار ہونی چاہیے، اس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، اس کی خرابیوں کو اور اس کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ ایک انسان اپنے ذاتی طور پر سدھار کا اور اصلاح کا ضرورت مند ہے. ہم ہو، آپ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، دنیا کا ہر انسان، دنیا کا ہر شخص اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اسے اصلاح کی ضرورت ہے، اسے سدھار کی ضرورت ہے. اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے، تو جب فرد واحد کو، جب ایک شخص کو اصلاح کی ضرورت ہے تو اس افراد اور اس فرد سے بنے ہوئے معاشرے کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. آج کے اس جلسے کے عنوان کو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی صاف اور ستھرے انداز میں اس کا مفہوم اور مطلب بتانے کی میری کوشش ہوگی کہ آپ اس جلسے کے عنوان کو سمجھیں. جلسے میں ہماری شرکت ہوتی ہے، ہماری حاضری ہوتی ہے، ہم جلسے میں جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، اور جب ہم سے کہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں یا آپ فلاں دن فلاں وقت کہاں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ برجستہ کہیں گے کہ بھائی فلاں جگہ جلسہ تھا، وہاں گئے تھے. تو آپ کے جلسے کی حاضری حاضر دماغی کے ساتھ اسی وقت پورے طور پر سامنے اور واضح ہو کر کے آئے گی جب آپ سامنے والے کو بتائیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، جلسے میں میری شرکت ہوئی، اور جلسے کا عنوان اور موضوع اور ٹاپک جو تھا وہ ٹاپک یہی تھا کہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کانفرنس تھا. اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت اور جو تعلق ہے، ہم اور آپ کو اس نسبت اور تعلق کو بھی جاننا ضروری ہے. مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام، مہمانان نظام کی باتیں آپ کو معلوم ہوگی، آپ سنیں گے، لیکن ابتدا میں ہی آپ کے سامنے آیا ہوں، شروعات مجھ سے ہی ہوئی ہے. آپ ابتدا میں جان لے کہ آپ کے اس جلسے کا نام اور اس نام کی وجہ کیا ہے.
اور اس کے اوپر آج کا یہ پروگرام، جس کے لیے الحمدللہ آپ کی محنت اور آپ کی کوشش بہت ہی پرتپاک انداز میں یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ اگر اتنے اخراجات اور اتنے خرچوں کے بعد جلسے سے کوئی پیغام اور کوئی بات اپنے ذہنوں میں لے کر کے نہیں گئے تو ایک بڑا خرچہ جو ہے بڑے معمولی سی چیز کے اوپر ضائع ہونے کا تصور اور خیال ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا۔ اتنے اخراجات کے نتیجے میں ایک پیغام تو کم سے کم بنتا ہے، اور وہ پیغام ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پیوست ہونا ضروری ہے۔ اس پیغام کا ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر جمنا ضروری ہے کہ وہ پیغام ہمارے ذہن و دماغ پر جمے پیوست ہوئے۔ اور اس کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے کا ہم اور آپ حصہ ہے، اس حصہ داری میں ہم اور آپ کی بھی حصہ داری ہے، اور ہمارے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہماری معزز خواتین کی بھی حصہ داری ہے کہ وہ بھی ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کا ایک نصف حصہ ہے۔ انسانی سماج اور انسانی معاشرہ جن دو حصوں میں منقسم اور بٹا ہوا ہے، ان دو حصوں میں سے ایک حصہ مرد حضرات پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ تعداد اور گنتی کے اندر تھوڑے بہت فرق ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ تعداد کی گنتی کے اوپر اگر نہ جائیں، لیکن حصہ داری کے اوپر جب ہماری نظر جاتی ہے، شراکت داری پر جب ہماری نظر جاتی ہے، تو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا ایک آدھا اور اہم حصہ مرد حضرات پر مشتمل ہے اور دوسرا آدھا اور اہم حصہ خواتین کی حصہ داری پر مشتمل ہے۔ ان دو حصوں سے ہمارا سماج بنتا ہے، اور سماج کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، سماج کے کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، اور انہی خوبیوں اور انہی اچھائیوں سے کوئی سماج ایک اچھا سماج کہلاتا ہے، ایک اچھا معاشرہ کہلاتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ اور سماج کی اچھائیوں کو اور خوبیوں کو ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہے وہ اپنی ذاتی اعمال اور ذاتی کام کاج کی بنیاد پر جیسا بھی ہو، لیکن اس کی دل کی خواہش اور دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی کا بھی نام ہونا چاہیے، ہم ایک اچھے سماج کا فرد کہلائیں، ایک اچھے سماج کا ہم حصہ کہلائیں۔ اس بات کی خواہش اور اس بات کی تمنا ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے سماج کا کوئی شریف سے شریف اور دیندار سے دیندار فرد ہو، یا اپنے سماج اور سوسائٹی کا انتہائی پلید شخص ہو کہ جس کی حرکتوں اور جس کی بدمعاشیوں سے پورا محلہ اور پورا سماج جو ہے وہ پریشان ہے۔ ہر ایک کے اندر اپنی ناموری اور اپنے نام کے مشہور ہونے، اپنے آپ کے نامور ہونے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ تو ہمارا آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی جس بنیاد پر ایک اچھا سماج اور ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے، اور پھر ہم اپنے سماج کو اسلامی معاشرہ کے نہج پر لے جا سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی ملک کے اندر ہوں، اس خطے اور اس ملک کے اندر ہمیں اس بات کے حق سے اور اس بات کے ارادے سے اور اس بات کے مطالبے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے کہ ہم اپنے سماج کو ایک اسلامی معاشرے کی شکل میں سامنے لائیں۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی کی شکل میں سامنے لانے کے لیے دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت، دنیا کی کوئی بھی سلطنت جو ہے ہمیں منع نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ، اسلامی ماحول بنانے کے لیے جس خاص امر پر
جس خاص بات پر ہم سب کی سب سے زیادہ نظر ہونی چاہیے، وہ خاص بات یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کا ہر شخص اپنے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کرے۔ جس سماج اور جس سوسائٹی کے لوگوں میں ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہوگا، ایسا سماج دنیا کا چمکتا دمکتا سماج کہلائے گا، دنیا کا بہت ہی صالح، نیک اور اچھا سماج اور سوسائٹی کہلائے گا، اور اس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کی راہیں جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں۔ آج ہماری بنیادی خرابیوں میں سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارا معاملہ، ہمارے تعلقات، ہمارا کام کاج، ہماری ذمہ داریاں جو بھی ہوں، ہم کسی بھی کام کو کرنے، کسی بھی حرکت کو سامنے لانے، کوئی بھی بات زبان سے کہنے یا کسی سے مخاطب ہونے یا روبرو ہونے میں قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اور ہماری جواب دہی کیا ہے۔ ہم بڑے غفلت، لاپرواہی اور بڑے کھلے انداز میں اور بغیر کسی مواخذے کے مطالبے کے، کہ ہم سے کوئی مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، ہم سے کوئی باز پرس بھی ہو سکتی ہے، ہم سے کچھ پوچھا جانا اور تقاضا بھی کیا جا سکتا ہے، ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر، ان باتوں کو سوچے بغیر، بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی شعور کے اور بغیر کسی جواب دہی کے ہم اپنے کام کاج کو کرتے ہیں، اور اس بات کا ذرا بھی خیال پیدا نہیں کرتے، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے کام کاج کے سلسلے سے ہماری ذمہ داری اور جواب دہی کا کیا احساس ہے۔ جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر ہماری وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی مصیبت، کوئی آفت ہے، تو اس پر ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ نہیں پوچھ سکتا ہے، ہم سے کوئی معلوم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر آفت بالائے آفت اگر کسی نے پوچھ لیا، اگر کسی نے معلوم کر لیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ یہاں کیوں آگے آ رہے ہیں، آپ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں لا رہے ہیں، تو اس کو جو جواب دیا جاتا ہے، اس کو جو مخاطب بنایا جاتا ہے، اس جواب مخاطب میں ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ سامنے والا میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کہ جو میرے کام کے اندر اور میرے ارادے کے اندر جو ہے وہ بڑی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ صرف ایسے ہی سن کر جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمیں ہماری سدھار کی بات کہی جائے گی، ہمیں ہمارے خرابیوں اور خامیوں کو بتا کر ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے آگے کا لفظ تعلیمی بیداری ہے۔ سمجھ لیں کہ سماج کی درستگی کے لیے تعلیم تو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سماج کے اصلاح، سماج کے سدھار اور سماج کو بنانے اور سنوارنے میں سب سے زیادہ کردار اور سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے تو وہ تعلیم کا ہے۔ ہم اور آپ بغیر تعلیم اور بغیر علم کے اپنے سماج کو درست، اچھا اور ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال اپنے اندر پیدا کر لے تو کہا جائے گا کہ یہ باطل، بے محل خیال اس نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ بغیر تعلیم کے وہ اپنے سماج کو ٹھیک کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں اور سارے کمالات وہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ساری خوبیاں تعلیم کے ساتھ ہیں اور علم کے بغیر ہم سماج کو ٹھیک کرنے کے لیے چلے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ منزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں لیکن وہیں کھڑے ہیں۔ منزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں لیکن وہیں کھڑے ہیں، منزل کی طرف ہماری کوئی کوشش نہیں جا رہی ہے۔ ہماری ساری کی ساری کوشش، ہماری ساری کی ساری محنت جو ہے وہ رائگاں ہو رہی ہے، لہذا ہم اور آپ اپنے سماج کو درست کرنے کا تہیہ لے کر کے کہ آج کے جلسے میں آپ معزز مرد حضرات کی بھی شرکت ہے، معزز خواتین بھی جلسے کو بے عینی اپنی سر کے آنکھوں سے
مشاہدتاً پورے عزم و ارادے کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے، اور یہ جان لیں کہ اس وقت سماج کی اصلاح اور سدھار میں مردوں سے زیادہ سب سے زیادہ محنت، ارادے اور کوشش کا سب سے زیادہ جس کا دخل ہے وہ ہے خواتین۔ اگر عورتوں نے طے کر لیا اور خواتین نے یہ ٹھان لی کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو معاشرہ وہاں سے ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ مردوں کی کوشش اور محنت کے مقابلے میں خواتین کی کوشش زیادہ نفع مند اور زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا نفع، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ معاشرے کا بچپن اور معاشرے کا ابتدائی دور جو ہے معزز خواتین ہی کے گود میں اور انہی کے زیر تربیت جو ہے وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، سنورتا ہے، سجتا ہے۔ لہذا آپ تمام مرد و حضرات اور معزز خواتین سے میری درخواست ہے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ کو جو پیغام ملے اور صلاح اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کانفرنس کے تعلق سے جو باتیں آپ تک پہنچے، اس پر عمل کے ارادے کے ساتھ آج کی اس پروگرام سے ہم سب کی واپسی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔